تو قائد اعظم نے پاکستان کی دینی قیادت میں کس کو آگے کیا؟ اور نہیں یاد رہتا تو اتنا ہی پوچھو، قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ پاکستان کے 2 جھنڈے لہرائے گئے، ایک کراچی میں ایک ڈھاکہ میں۔ تو پاکستان کا جھنڈا جو تھا کراچی میں وہ لہرایا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اور جو ڈھاکے کا تھا وہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے۔ اگر قائد اعظم کا عقیدہ ہوتا فرقہ بندی پر تو کہتے کہ پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی دونوں ہیں، اگر یہاں دیوبندی لہرا رہا ہے تو وہاں بریلوی لہرائے، لیکن انہوں نے وہاں بھی دیوبندی کو بھیجا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پاکستان تبھی رہ سکتا ہے کہ اس کی دینی قیادت دیوبند کے پاس ہو۔ بھائی یہ بات عقل کی ہے کہ نہیں کہ یہاں کراچی میں اگر لہرایا دیوبندی تو ڈھاکے کا کس کو لہرانا چاہیے تھا؟ بریلوی کو جانا۔ لیکن قائد اعظم نے فرقہ بندی ختم کرنے کے لیے، اور اس کی سیاسی دہشت تھی کہ مقابلے میں کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ میں چونکہ پاکستان کا، میں اس لیے نہیں اس کی حمایت کر رہا، میں اس لیے کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب جھنڈا لہرانے کی نوبت آئی تو جھنڈا مولانا عثمانی کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کے سب سے بڑے لیڈر محمد علی جناح ہیں، تو مولانا نے کہا کہ جھنڈا آپ لہرائیں، تو قائد اعظم نے نہیں ان کو کہا کہ آپ لہرائیں، نہ انہوں نے کہا آپ لہرائیں، تو قائد اعظم کے دروازے کو قائد اعظم نے مولانا کہا یہ آپ کا حق ہے۔ تاریخ نے یہ الفاظ محفوظ کر لیے، ریکارڈ میں ہے کہ یہ آپ کا حق ہے۔ ہمارے طالب علموں نے ہم سے پوچھا کہ جی حق کیسے بن گیا، تو میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ قائد اعظم he was an eminent scholar of Islamic studies and he know all these depths of history۔ قائد اعظم کو پتا تھا کہ سب سے پہلے جہاد کی آواز اٹھائی تھی مولانا اسماعیل شہید نے بالا کوٹ میں، تو اسماعیل شہید کے وارث تو دیوبندی ہیں۔ اب آج اور شہید کی آواز اگر خدا نے سن لی اور آزاد ملک دیا تو حق ہی نہیں کہا جھنڈا آپ لہرائے۔ جو جھنڈا لہرانے کا عنوان تھا وہ اس تاریخ میں یہ آپ کا حق ہے۔ کیوں؟ آپ کے بڑوں میں جیسے مولانا اسماعیل شہید جو بالا کوٹ میں سکھوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، لوگ تو کہتے رہے وہ جسے دیا ہے وہابیہ نے لقب قتیل و شہید کا۔ میں اس داستان میں نہیں جاتا، لیکن قائد اعظم کا آپ کا حق ہے، تو اس میں تاریخ کی وہ گہرائی ہے کہ پہلا جھنڈا انہی لوگوں کے بڑے نے اٹھایا تھا۔ آپ جب پاکستان بن گیا ہے تو کہا آپ لہرائیں، اور ڈھاکے میں کون لہرائے؟ ڈھاکے میں محدث کبیر مولانا ظفر احمد عثمانی۔ پھر قائد اعظم نے کوشش کی کہ پاکستان چلے، اور کہا کہ پاکستان کس طرح چلے گا؟ پاکستان کس طرح چلے گا؟ وہاں سرکاری ریڈیو پر قرآن کے درس کے لیے دیوبند کا عالم بٹھایا جائے، احتشام الحق تھانوی، اور سارا ملک آوازوں میں۔ تو قائد اعظم نے اور لیاقت علی نے جو بٹھا دیا مولانا احتشام الحق تھانوی کو قومی ریڈیو پر، فرقے کے ریڈیو پر نہیں، تو جب تک یہ رہا مولانا احتشام الحق کا درس جاری رہا۔